کہ یہاں پر میں عرض کروں کہ پہلے تو ایک نقطہ میں عرض کروں کہ عمل کثیر کے قول احناف نے نہیں کیا اور نہ ہی اس سے فساد صلاۃ کا حکم دیا، بلکہ یہ جو تعرض میں ہوا ہے قبلہ وہ اجتہاد میں مفتی صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بظاہر احادیث کے اندر اختلاف یوں ہوتا ہے کہ اس کی مراد اور مدعا اور منشاء رسالت کو سمجھنے کے لیے ایک ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک بقا اور عدم بقا کا ہوتا ہے کہ ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آیا اس کو اپنے آخری دور تک باقی رکھا ہے یا وقتی طور پر اس کو رکھا ہے، دونوں جانب دلائل موجود ہوتے ہیں، دونوں جانب احکام موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ احکام و دلائل تو بات کی چیز ہے، اس سے استدلال آپ کسی اصول کے تحت کریں گے، اصول دونوں کے متفق ہو جاتے ہیں، جب اصول متفق ہو جاتے ہیں تو ان ائمہ میں دراصل امام شافعی، امام احمد وغیرہ ان بزرگوں نے جو اصول مرتب فرمائے ہیں تو استدلال کے اعتبار سے ان اصول میں ان بزرگوں کا آپس میں اجتہاد کے طور پر اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قول کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ امام شافعی فعل کو ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح خاص و عام کے حکم اور احکام کے اندر ان کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو احادیث آ رہی ہے، ایک پہلو حضور علیہ السلام کا اس طرح واضح ہو رہا ہے، دوسرا سرکار کا عمل اس طرح واضح ہو رہا ہے، تو یہ مجتہدین اب کیونکہ مجتہد مطلق ہیں، یہ کسی اصول کے پابند نہیں ہے بلکہ یہ اصول کو وضع کرنے والے ہیں، تو ایک نے اصول کو اپنے طریقے سے وضع کیا، دوسرے نے اپنے طریقے سے وضع کیا، اور وہ طریقہ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی رائے پر تھا بلکہ ہر ایک کے پاس قرآن و سنت کے دلائل موجود ہے جس طرح کے بھی پیش کیا گیا، اور یہ اختلاف جو تھا بقا اور عدم بقا کا، افضل اور غیر افضل کا، حضور نے ہمیشہ کیا یا تھوڑی دیر کے لیے کیا، اس میں تو ان حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی احادیث کو لے کر یہ کہا کہ سرکار علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔